سب تو پہلے میں اپنے سندھی چوہن والے دوستوں کو بھی خوش آمدید آدا دے ویلکم ہیئر تو ہوں جڑے دریا دی کندھی دے بلکہ وسط وچ بہ کے اساں تو کوئی ہنس دے بارے ایک کتھا ہے تو ہاؤ ہنس واز ڈائڈ، تو وہ ایک کتھا میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا دریا کے بارے میں آپ سے کوئی بات کرنی تھی کہ بھی یہ وہ دیوتا دریا ہے جس کا دنیا کے سب سے پہلے جو ایک لٹریری ڈاکومنٹ ہے جس کو رگ وید ہم کہتے ہیں، تو اس میں اس کی بہت ساری مناجات ہیں، اس کی حمدیں ہیں، چیزیں ہیں۔ تو میں نے بھی اپنے تھیسز میں کیلاش سے لے کے اور تیمر کے جنگلات تک سندھ وادی کے ساتھ بہت پرانا سفر کیا ہے۔ تو یہ ایک پوئم ہے اباؤٹ دی ڈیتھ آف سمان۔ جو میں بچہ تھا تو میں ادھر سینکڑوں ہنس دیکھتا تھا، اب آپ کو مجھے کسی کو بھی ایک آدھ ہنس کبھی کو نظر آتا ہے تو اس کو بھی گولی سے اڑا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ایک سیڈ کتھا ہے، تو میں آپ کو مرشد اس کو انسائٹ کریں گے۔ میں جس آپ کو ایسے ہی کہ کوئی جیڑا ہے جنہ انت ہویا، یہ کتھا ہنس ہے۔ کوئی جیڑا ہے جنہ انت ہویا، کوئی وسو ہے جڑی رہ نہیں گئی، اسا کان کالے کتھا ہومن دا اتبار ونجا کے بیٹھے ہیں، کہڑے پار دی آنکھوں سکرا ہیں، اروار ونجا کے بیٹھے ہیں، ایک وستی نہیں دو وستیاں نہیں، 100 شہر ونجا کے بیٹھے ہیں، کتنا ہرے بھرے نہ بیلیاں دے سردار ونجا کے بیٹھے ہیں، نہیں سد پوندی سونا سندھ سائیں، ہے ہنس جدا کے پانی۔ تو اس کا اردو میں آپ کو تھوڑا آنے والے دوستوں کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ کوئی ایسا جھگڑا تھا جو ختم ہو گیا، اور ہماری ایسی کوئی انسانوں کی ایسی آبادی تھی جو آبادی نہیں رہ گئی، انسانوں کی آبادی نہیں رہ گئی، اور ہم کالے رنگ والے کوے جو ہیں اپنے ہونے کا اعتبار کہیں گم کر کے بیٹھے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کہ کس پار کی خواہش میں ہم نے اپنا اروار بھی گوا۔ ایک نہیں دو نہیں، ایک بستی دو بستی نہیں، بلکہ سینکڑوں شہر ہم سے وہ چھوٹ گئے ہیں، اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ یہ ان ہرے بھرے یہ جو بیلے ہیں ہمارے، ان کے سردار جو ہیں وہ ہم کدھر گم ہو گئے، اور ہمیں ایسے دیوتا ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہنس پانی سے کیسے جدا۔ تو وہ کتھا ہے کہ ہنس پانی سے کیسے جدا ہے، ہنس جدا ان پانیاں تو جی پانیاں تو ہو کھیر جدا۔ تو ہنس پانیوں سے ایسے جدا ہوئے جیسے پانیوں سے دودھ جدا ہوتا ہے، جی بال جدا ماں اپنی تو جی بھین تو اپنے ویر جدا، جیسے بچہ اپنی ماں سے جدا ہوتا ہے اور بھائی اپنی بہن سے جدا ہوتا ہے۔ نہیں پتہ جو غیر ہے گھات دے وچ پچھو گمیا گمیا انہاں لائیاں دے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جو غیر ہے وہ ہماری گھات میں ہے، ان گیلی گیلی اور تھوڑی تھوڑی لائی کے جھاؤ کی جھاڑیوں میں، تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں کوئی چھپ کر ہمارے گھات میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو وہ سفید بغلوں کی اس کی شکل تھی، ہمیں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ سفید بغلوں والی ٹوپی پہن کے ہنس کو مارتے تھے۔ ہنس تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ بغلے آ رہے ہیں، پچھو گمیا گمیا انہاں لائیاں دے چٹی شکل وٹا کے بغلیاں دی نیڑے تھی آیا کوئی تولیا، کوئی بغلوں کی ٹوپی پہن کر کوئی تولے پر ہمارے قریب آ گیا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیڑے آدم دے اعتبار پچھو اعتبار کتا ہے۔ ہم نے تو آدمی سمجھ کے کسی آدم کا اعتبار کیا، لیکن پھر ہنس کیا کہتے ہیں، کوئی 100 دو 100 دا ساتھ ہو سی، اصل جگ پردیسی ہنساں تھا۔ کوئی 100 200 کے قریب ہم لوگ تھے، پردیسی ہنسوں کا ایک اٹک تھا کہیں۔ انہیں کل دی گال ہے، ایسے کل ہی کی بات ہے، انہیں کل دی گال ہے بیلے وچ بدے کھیدے ہاسے چند تھی، ایسے کل ہی کی بات ہے کہ ہم پورے چاند کے نیچے پانی پر کھیل رہے تھے، نیچے مونڈے سٹ کے پانیاں پہ اپنی گردنیں پانیوں کے اوپر ایسے ڈال کر، اور ادھے جاگتے ہوئے ادھے ستے ہوئے، آدھے جاگ رہے تھے آدھے سو رہے تھے، اپنی گردنیں پانیوں کے اوپر رکھ کر،
اب 200 سال کے قریب کھم کھدتے ہوئے بھی کھم ہونے. ہمیں ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہمارے پر تو ہیں لیکن یہ پر کسی نے نوچ لیے ہیں. اکھی ہوندے بھی اکھی مٹتے ہوئے, ہماری آنکھیں بھی تھیں لیکن اس کے بغیر ہم بغیر آنکھوں کے. تیری پریت پچھوں سونا سندھ سائیں اسا ہنس نہ ہوئے جی میں کتے ہوئے. اے سندھ دیوتا تمہاری محبت میں ہمیں نہیں پتا کہ ہم ہنس ہیں یا کتے ہیں. بڑے ویلے دی انہوں بانگ ملی انہوں سب سبس ہمارے. ادھر سے صبح کی اذان بلند ہوئی اور ادھر سے مارنے والے نے ہم سب سنا. نامے ہنساں دے بھامے جو ہویا اسا اپنے نال قبول کیتا. دل دکھیا نہیں کہیں درد اگوں روح رنجی نہیں. پچھو بوں لوگی بھی سموری دے بت ڈسیا نہیں اکھ ہنجی نہیں. پانی تھاریا نہیں انہاں کھمباں تے مٹی تھاری نہیں. اوے اج بھی پاک دی پاک اساں اڈ پووں تا فلاک اساں. ہنسوں کے ساتھ جو ہوا ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. ہمارا دل اب اس درد میں اور اس میں ڈوبا ہوا نہیں ہے. ہم نے ان کی شہادت کو قبول کر لیا ہے. ہنسوں کی شہادت کو ہم نے قبول کر لیا. اور کسی درد کے آگے اب ہماری روح کو کوئی درد نہیں ہوتی ہے. ہماری روح کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی. بہت اندر کی گہری کسی اداسی میں ہمارا بت جو ہے اس نے رسنا یا اس نے آنسو بہانا. ہماری آنکھیں تر نہیں ہوتی. ہمارے جسم نے آنسو بہانے بند کر دیے. اور پانی ہمارے پروں پر کبھی ٹھہرتا ہی نہیں ہے. ان پروں پر کوئی مٹی بھی نہیں ٹھہرتی ہے. یہ ہنس کہہ رہے ہیں آج بھی ہم اسی طرح پاک ہیں اور اڑ پڑے تو ویسے آسمان کا آسمان ہے. کتھا رت اپنی سونا سندھ سائیں تیرے ناں دے پھل بنائے ہیں. انہاں پانیاں تے کہیں شام سمے انہاں پانیاں تو انہاں کریاں تو رتے چیتراں نال گلاباں تو انہاں چنیاں تو سر اپنے دیاں گل اپنے دیاں انہاں چولیاں تو سائیں کریں دے نال اپنے نمی ہیل گلے تا لائیاں تو وہ لال لہو دے پھل مترا کوئی چون دیکھے ول جی. کہ ہمارے لہو نے اے سندھ سائیں ہمارے لہو نے تیرے نام کے پھول بنائے ہیں. ان پانیوں پر کسی شام کے وقت تو ان کریوں پر کری کا ایک درخت ہوتا ہے اس کے بھی لال پھول ہوتے ہیں. شام کے وقت ان کریوں پر ان پانیوں پر اور ان لال پھولوں کی طرح جو کسی دوشیزہ کی اس پہ ہوتے ہیں ان لال پھولوں کی طرح اور اپنے گلے میں پہنے ہوئے ان چولوں پر جو لال پھول بنے ہوئے تھے تیرے نام کے ہم نے بنائے تھے. اور صحیح کرتی ہوئی یہ ہماری وسوں یہ ہماری لائی. اور جب ایسا ہوا چلتی ہے تو ان لائیوں سے ان پانیوں پر سے وہ پھول جو ہم نے بنائے تھے اس پانی پر وہ ہمیں کچھ چن کر دکھائے تو ہم پھر جی اٹھیں. لیکن پانی پہ جو خون کے وہ تصویر ہوتی ہے تو وہ اس کا پھول پانی پر آپ دوبارہ نہیں بنا سکتے. تو یہ ہنسوں کی ایک پوری دردناک کہانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یہ میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے کہ میں نے سینکڑوں ہنس اپنے سامنے مرتے دیکھے بندوق کی گولی سے. تو انہوں نے اب یہ راستہ ہی بدل لیا ہے. ادھر سے آتے ہی نہیں. انہیں کئی سالوں کے بعد پتہ چل چکا ہے کہ اس راستے پہ مارنے والے بہت ہیں, ہمیں دانہ پھینکنے والا کوئی نہیں. تو یہ ایک پوری کتھا ہے یہاں سارے فلورے نے فونے کی. یہ دریاؤں کی کتھا ہے. اس میں پہلے حصے میں جو دوسرے حصے میں سندھ کے کچھ لارے ہیں گیت ہیں. اس کتھا کو یہ مرشد آپ کو ڈسائڈ کر کے بتائیں گے ایکچولی کہ کوئی اس میں کوئی فیلنگز بھی ہیں یا میں ایسے ہی بک کر رہا ہوں. تو یہ ہنس کی کتھا آپ کو مرشد سنا سکتے ہیں. تو اس وقت ہم دریا سندھ مہاراج کے بالکل بیچ میں بیٹھے ہیں اور ابھی میں راستے میں آتے ہوئے آپ سے کچھ بتا رہا تھا کہ کروڑ لالیسن سے جب ہم نیچے اترے تو وہاں ایک دریا پڑتا تھا جس کو ہم کشتیوں سے عبور کرتے تھے. تو تقریباً 1,75,000 کیوسک پانی جو ہے نا اس میں ہر وقت رہتا تھا.
تو وہاں سے لے کے جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ تقریباً 30-35 کلومیٹر کا پیٹ ہے۔ تو اس مہینے میں اب جو ساون کا مہینہ ہے، ساون کا اینڈ ہے، تو اس مہینے میں ہمارا کوئی تصور نہیں تھا کہ ہم کروڑ سے سیدھے یہاں دریا پر براہ راست پہنچ جائیں۔ تو یہ 30 کلومیٹر کے پیٹ میں بہتا تھا۔ اس کا جو پارٹ ہے وہ تقریباً 30 کلومیٹر کے، اور جب چھل چڑھتی تھی تو پورے چھل ہم اس کو سرائکی چکو چھل سا آدھے ہیں، چھل چڑھ دی تو پورے کروڑ تک چھل چڑھ دی۔ تو وچ کوئی 8-10 وہیرے آندے مرشدوں وڈے دریا تو علاوہ کہ دریا بہت سارے جہیں تے واندا ہے۔ ولی تھا ایک اساں لوکل جڑا زرعی سسٹم ایک بنایا ہوا ہے کہ دریا دے وچوں ایک لڑ کٹ دیا سے تو بئی جہاز تو ون کے ساڑھ دیا سے اور بن بد کے زمینہ کو سیراب کر گندیا سے، سارا پرانا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ اور اتنی کاشتکاری کریں دیا سے جتنی ساری کوئی سال دی ضرورت، جتنی ہماری سال کی ضرورت بنتی تھی تو اتنی ہی کاشتکاری کرتے تھے۔ کاشتکاری زیادہ نہیں کرتے تھے، زمین جتنا دیتی تھی وہ ہمارے لیے کافی ہوتا تھا۔ وہ اگر 10 من دیتی تھی تو وہ 10 من ہمارے لیے کافی ہوتے تھے۔ اب مشین ہمیں 50 من بھی ایک ایک کر کے دیتی ہے تو وہ بھی ہمیں پورے نہیں پڑتے۔ تو مجھے ایک بزرگ کہہ رہے تھے کہ بھی یار جس دن سے یہ مشین رہی ہے اس سے ایک آواز نکلتی ہے، پوک 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 کرتی رہتی ہے، وہ انجن جو ہے ٹیوب ویل والا، تو اس پہ وہ جو آٹے کی چکی ہے تو اس میں جو آواز آتی ہے وہ پوک پوک کے نہیں آتی ہے، بلکہ اس سے آواز آتی ہے بھوک بھوک بھوک، وہ بھوک بھوک کہہ رہی ہے۔ تو جو ہمارے بیل تھے، جو سندھ وادی کا سب سے ایک ہمارا بڑا کہ وہاں سے جتنی سیلیں ہیں ہمیں 4000 کے قریب سیلیں ہیں، اور ہم انفارچونیٹلی ان سیلوں کو کہیں پڑھا نہیں جا سکا کہ منجو دڑوں کا جو رسم الخط ہے وہ لوگ کیسے تھے۔ تو ان کے کلچر میٹیریل سے اور بہت ساری دوسری چیزوں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ بہت پیسفل لوگ تھے۔ تو اگر اس کو سمپلی 2500 سال سے ہی ہم پیچھے لے جائیں، بدھ مہاراج تک لے جائیں، بدھ سائیں تک اس کو لے جائیں، تو بدھ مت ہماری روزمرہ کا محاورہ ہے۔ فلاں کو کوئی مت دینی ہے، کوئی کسی کو کوئی عقل دینی ہے، کسی کو کوئی شعور دینا ہے، تو ان کو ایسا سرائکی بدھ مت آتے ہیں۔ تو یہ بدھ مت پچھلے کئی سالاں تو ساری پوری انڈس ویلی دا مزاج ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ تمہارا مزاج، ہر قوم کا، ہر وصوں کا، ہر جگہ کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، تو ہمارا مزاج بہت نمانا پن اس کو ہم کہتے ہیں، نمانتا جسے ہم کہیں کہ سندھ وادی کے لوگوں میں نمانتا بہت زیادہ ہے، عاجزی بہت زیادہ ہے، گریہ بہت زیادہ ہے، جھک نوائی بہت زیادہ ہے۔ تو جیسے مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ساری جو علامتیں یہ تہذیب کی علامتیں ہیں۔ جو ہم یہ جلوے دیکھ رہے ہیں، حیرانیوں والے جلوے، یہ تمدن کے جلوے ہیں۔ آپ مریخ پہ جا کے کالونیاں بسائیں، چاہے چاند پہ پہنچ جائیں، تو یہ تمدنی جلوے ہیں۔ جو تہذیب ہے وہ اس کے عناصر یہ نہیں ہے۔ لیکن ویسٹرن لیگیسی میں، ویسٹرن تھاٹ میں، جیسے ولڈن کہتا ہے کہ بھی یہ سارے نیگیٹو جدول میں اس نے لکھے ہوئے ہیں۔ جوگ ہے بھی، جوگ ہماری تل وطنیوں کی سب سے بڑی دریافت ہے، جس کو فالو کرتے ہوئے بدھ نے بھی نرمان پایا۔ یہ ہمارا روزمرہ کا کام جوگ مین ہم رگ وید تک، رگ وید میں صرف ایک ہی عثمانیوں میں جوگ کا لفظ استعمال ہوا ہے پوری ان کی کتاب میں، اور وہ ایک جگہ لفظ، ایک دو جگہوں پہ استعمال ہوا ہے جوگ کا لفظ، اور وہ صرف جانوروں کو سدھانے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ جانور کو کیسے ٹائم کیا جا سکتا ہے، اسے سدھایا کیسے جا سکتا ہے۔ تو جوگ بات کی آج کی دنیا میں تو ایک بڑی ماڈرن فلسفی کے طور پہ اور ایک ماڈرن میسیج کے طور پہ اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، کوئی 20-25 کے قریب اس کے بھی یہ تنتر پہ ہے، یہ منتر پہ ہے، یہ فلاں چیز پہ ہے، یہ فلاں چیز پہ ہے۔ تو ایک مشہور جوگ وہ بھی اسی دریائے سندھ کے کنارے پہ لکھی گئی، وہ پتنجلی کی جوگ سوترا ہے ٹیکسلا میں، تو وہ بھی یہیں لکھی گئی۔ تو انڈس ویلی کی تہذیب میں جو بنیادی دو ہم کہتے ہیں، بدھ مت تو ایک بہت وسیع چیز ہے نا، جس کو دنیا نے پورے کھلے سینے کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ قبول کیا ہے۔ بلکہ آئنسٹائن جیسے انسان نے کہا ہے، اس سے کسی نے سوال کیا کہ یار مستقبل کا کیا مذہب ہو سکتا ہے،
تو آئنسٹائن نے تھوڑا سوچا اور پھر کہا کہ میرے خیال میں یہ ہماری جو سائنٹیفک یہ ریسرچ ہے اس کے ساتھ بدھ مت کے علاوہ کوئی چیز میچ نہیں کرتی، تو مجھے لگتا ہے کہ بدھ مت ہی فیوچر کا مذہب ہے۔ تو ہم اس بدھ مت سے ہی برآمد ہوئے ہیں، ہزاروں سالوں میں نہیں، پچھلے تقریباً 2-2.5 ہزار سال سے ہم اسی ہی نمانتا سے اور اسی نمان سے اور اسی نروان سے ہی ہم برآمد ہوئے ہیں، جس کو ہم سرائکی میں ہم نمانتا کہتے ہیں یا پالی میں جس کو نبان کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری نمانتا ہے، ہمارا جو نروان ہے، یہ تہذیبی نروان ہے۔ سندھ وادی کوئی چھوٹی موٹی تہذیب نہیں ہے۔ انڈس ویلی سویلائزیشن اب بہت ساری ٹرمیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اس کو ہڑپن سویلائزیشن کے نام سے بھی چینل چل رہے ہیں، اور اس کو سرسوتی سندھو انڈس سویلائزیشن بھی۔ تو سرسوتی بیچارہ سوکھ گیا، رگ وید تک اس کا ذکر ہے، اس کی مناجات بھی ہیں۔ میں نے اس پر کچھ تھوڑا سرسوتی پہ لکھا بھی صحیح، مختلف بلکہ جتنی بھی شاعری کی ہے وہ مجھے اب احساس ہوتا ہے کہ میں ایک ہی نظم کو بار بار مختلف انداز سے دکھاتا رہا ہوں، کہ بھی بس وسوں ہے، سرائکی وسوں ہے، یہ کو مختلف انداز، اندے جنگل، اندے بیلے، اندے پانی، اندے لوکاں دے آپس وچ جمری، لوکاں دیاں دریساں، لوکاں دیاں خوشیاں، لوکاں دی مونج، لوکاں دا وسمارا، یہ سارا ایک تہذیبی ایلیمنٹ جڑا ہے وہ ساری تہذیب وچ کٹ کٹ کے بھرا ہے، جو کہ سرائکی اساں زبان آدھے ہیں۔ تو اساں سندھ وادی دا دل ہے، سندھ وادی بہت وسیع ہے۔ تساں اتوں کیلاش پروت تو تساں شروع کرے سو مانسروور تو تمر دے جنگلہ تک سمندر تک چلے ویسو، تو کو ایک پوری تہذیب ہے جڑی ڈیڈی کسامبی تو آدھے کہ بھی جتھاں دریا تے ڈیزرٹ آپس وچ ملدن اتھاں ہی کو وڈیا تہذیباں پیدا تھیندن۔ مثال طور تے جی مصر دی تہذیب ہے تو دریائے نیل دے کنارے ایک ڈیزرٹ دا ملاپ بھی۔ ساکو بھی اگر اتھوں اساں شروع تھیوں تو اتھوں جویں اساں تھل تو تھی کے آنے پئے ہیں، ایویں اساں ایویں تلے لگے ویسو تو وت روہی بھی یہ کنارے ایک ڈیزرٹ ہے، اور تھر تو بہت بڑا ایک جہان ہے۔ تھر وچ میں ایک بندے کنے پوچھا، اتھوں دے مقامی بندے کنے بھی تھر دے بارے تے رکھیا، وہ کہ اندے سمندر غرق کیا پائے، تھر اتنی بڑی شے ہے، اتنا بڑا جہان ہے کہ اس میں سمندر غرق ہو گیا ہے۔ تو یہ جب سمندر اترے ہوں گے، جو بھی ہوا تاریخی طور پہ اس سائنس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں، ہم تو سیدھی سی بات کر رہے ہیں کہ میں ایک نظم کو بار بار کہہ رہا ہوں، اور وہ نظم ہم اپنے جو فلورا ہے، ہمارا جو مطلب ہمارا ایکوس ہے، اس پورے ایکو سسٹم کے خلاف ہم نے پوری کمر کس لی ہے۔ گوشت بازار میں منو کے حساب سے لٹکا ہوا ہے، لیکن ہم کھانے کی بجائے ہم ہنس کو مار کر یا کونج کو مار کر کھانا پسند کرنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ ہماری کسی وحشت زدہ عل کا نتیجہ ہے کہ ماس کھانا چاہتا ہے تو آپ کو تو نہیں کسی نے روکا کہ آپ ماس کھائیں نہ کھائیں۔ تو سندھ وادی کی جو تہذیب ہے اس پر بولنا، میرے خیال میں میری شاعری اگر آپ چڑوت نمولی سے پچھلے 40 سال میں نے جو لکھا ہے وہ سندھ وادی پہ ہی لکھا ہے، اس سے میں باہر گیا ہی نہیں۔ اسی کو میں نے یونیورسل بنایا ہے کہ ٹروتھ جو ہے وہ پہلے مقامی ہوتا ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، پھر اس کے بعد یہ یونیورسل ہے، یہ سب کی ملکیت ہے، کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے۔ تہذیب کسی سب کی ملکیت ہے، کسی ایک کی ملکیت نہیں ہے۔ تو تمام انسانوں کی ہم عزت کرتے ہیں، تمام زبانوں کو اپنی زبان سمجھتے ہیں، اور زبان کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن آپ کے دل کے بغیر آپ کا کام، محبت کے بغیر، فیلنگس کے بغیر آپ کا کام نہیں چلتا۔ تو اب ویسٹ اس خوشی سے محروم ہو گیا ہے، وہاں شاعری نہیں کرتے لوگ، لیکن ہم ابھی تک اسی خوشی میں سرشار ہیں کہ ول ڈیورنٹ جیسا کہتا ہے کہ یہ ایسی قومیں ہیں کہ یہ حساب کتاب بھی شاعری میں کرتی ہیں، میتھمیٹکس ہے وہ بھی انہوں نے شاعری میں یاد کیا ہوا ہے، انہوں نے جو تاریخ ان کی لکھی پڑھی ہے وہ بھی شاعری میں ہی ہے۔ تو انڈس ویلی کے لوگ شاعری میں سوچتے ہیں، یعنی کہ دل کی زبان سے سوچتے ہیں۔ جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے راستے میں کہ بھٹ شاہ صحیح ایک بہت معجزہ ہے ہماری سندھ وادی کا، ایک معجزہ، میں ان کو معجزہ کہتا ہوں کہ وہ ایسا معجزہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی تار جو ہے، تاند جو ہے، وہ کبھی آپ جس وقت بھی جائیں گے وہ تار جاری ہے، وہ تار جو ہے ہل رہی ہے۔ تو کئی 300 سال سے آپ بتا رہے تھے کہ وہ تار
وہ دیا بجھا نہیں ہے، اس کو کوئی نہ کوئی فقیر جلانے آ جاتا ہے، چاہے رات کے 2 بجے ہے، چاہے رات کے 3 بجے ہے، چاہے صبح کا وقت ہے، چاہے دوپہر کا وقت ہے، چاہے گرمی کا موسم ہے، چاہے سردیوں کا موسم ہے۔ تو وہ جو ایک جوت ہے، جو بٹائی سائی نے ایک بہت کرافٹ مین شپ میں وہ ماسٹر ہے، تو گرینڈ ماسٹر ہے، تو انہوں نے پوئٹری کو پہلی دفعہ میرے خیال میں تھیم کی شکل میں لیا۔ تو مجھے جب میں نے سندھ دریا پہ میں آیا، آخری میری کتاب جو چھپی، تو اس کا پہلا حصہ جو ابھی پڑھ رہی تھی یہ 2002 میں چھپا، تو اس کا دوسرا حصہ پھر 2017 میں چھپا۔ تو اس میں مطلب سندھ وادی، جب میں اس دریا پہ واپس آئی، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اب جہاں ہم بیٹھے ہیں یہیں سے 7-8 کلومیٹر نیچے ہی پھر ایک اور دریا نکلتا ہے، اسی دریا میں سے ایک چھوٹا سا دریا نکلتا ہے، پھر وہ کافی کلومیٹر، تقریباً 100 کلومیٹر سفر کر کے، 50 کلومیٹر کے بعد کا سفر کر کے پھر وہ سندھ میں گر جاتا ہے، تو اس کو ہم جمنا کہتے ہیں۔ تو جمنا کے کنارے ایک بستی میں پیدا ہوا، تو میرے بچپن کے جتنے بھی اس بستی کے تجربے تھے، تو وہ میری پہلی کتاب میں چھوٹی چھوٹی نظموں کی شکل میں ظاہر ہوئے، جب مجھے ایسا پتہ نہیں تھا کسی چیز کے بارے میں، بس ایک لو اور لگن تھی جس کی مدد سے میں یہ سارا کچھ کرتا تھا۔ تو اس میں بہت سارے تجربے بھی کیے اس وقت خود اپنے طور پہ، کہ بھئی یہ بگڑوں کو اور دوڑے کو اور ان تمام چیزوں کو آپس میں مکس اپ کر کے ایک کچھ چھوٹی نظم، پوئم، ماڈرن پوئم لکھی جا سکتی ہے۔ تو میں نے مقامی تجربے کو، تو اس میں ماڈرن لیگیسی کو فالو نہیں کیا کہ وہ نظمیں کیسے لکھتے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کی مطلب ہے کسی، میرے لیے تو مطلب آئیڈیل جو میرے شاعر ہیں وہ خواجہ غلام فرید صاحب ہیں، جنہوں نے ہماری روحی کو بیان کیا ہے۔ میں تھل کا ایک ادنا سا، تھل میرے ساتھ لگتا ہے، دریا کا میں بندہ ہوں، تو تھل کا ایک ادنا سا پرستار بھی ہوں، جب اداسی ہوتی ہے تو میں تھل میں جاتا ہوں اور میں جذب ہو جاتا ہوں۔ یہ اتنا بڑا دریا مجھے جذب نہیں کرتا، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے ڈبو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کے پیر نہیں ہیں، اس کے اندر گہرائی ہی گہرائی ہے، تو وہ گہرائی کسی کو بھی پکڑ سکتی ہے۔ تو مجھے جب کہیں جذب ہونا ہوتا ہے تو میں تھل چلا جاتا ہوں۔ تو میں جب سندھ میں پہنچتا ہوں تو وہاں پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہوں، بٹائی سائیں، سچل سائیں ہو گئے، بٹائی سائیں ہو گئے، وہ ایک جادو، تھر پورا ایک جادو نگری ہے، اس کی میں بات نہیں کرتا اس سے ہٹ کے۔ تو سندھ وادی میں تھیم کو پہلی دفعہ میں نے ادھر تھیم کو ایز اے پوئٹری یوز کیا، بٹ سائیں کے اس میں، کہ انہوں نے جو سر لکھے، پھر میں نے ان کو دوبارہ کوشش کی کہ 5 لائنوں میں ان شاہ لطیف کے سرائیں چوں، ایک کہاں وسودہ پکی کتاب ہے، تو اس میں نے شاہ لطیف سائیں کو دوبارہ ان کی جو ماروی کی اور سسی کی جو سر ہے ان کو دوبارہ لکھنے کی 5 لائنوں میں ایک وائنڈ اپ بنایا ہے، 5-6 جو ان کی رومانوی داستان ہے، اور وہ تھیمیٹک ہے، پورا تھیم رکھتی ہیں۔ تو میں نے اس کو شروع کیا، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ کوئی ایسی بات ہے یار، میں شاعری پہ بہت شاعر ہوں، ایک ٹھکڑک ٹھکڑک جیسے شاعری میں ہوتا ہے، بس تولتے جاؤ مولتے جاؤ اور اس کی ایک تماشا کرتے جاؤ تو شاعری بنتی جاتی ہے۔ شاعری بنانی نہیں پڑتی ہے، یہ مطلب بس ایسی کوئی ایسی اندر کی چیز ہے جو محسوس ہوتی ہے، شاعر کو تو محسوس ہوتی ہے، وہ لکھ لیتا ہے، جب تک یہ سننے والے کو، اپنے قاری کو محسوس نہیں ہوتی ہے تب تک یہ صرف کاغذی کارروائی ہے۔ اگر شاعری پانی کے ساتھ سفر نہیں کرتی، اس دریا کے ساتھ سفر نہیں کرتی ہے، تو پھر کاغذ کی بات ہے نا۔ میری بات اگر اس کے ساتھ بہتے ہوئے ڈیلٹا تک نہیں پہنچتی ہے تو پھر میں شیو جی مہاراج کو چاہے منجو دڑوں سے اٹھاؤں، چاہے میں شیو جی مہاراج کو کیلاش پروت سے اٹھاؤں، ایک ہی بات ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا مقامی کلچر، بہت مقامی تہذیب کہہ لیں، کلچر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ بہت وسیع ہے۔ تو میں اس کے کسی سیاسی اس میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ کچھ باتیں رات ہم نے کی بھی ہیں، تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں کہ اب دریا سکڑ کر بس یہی نظر آ رہا ہے۔ آپ جب سندھ میں جاتے ہیں تو وہاں اور افسوسناک صورتحال ہو گئی ہے کہ وہاں سارا پانی جو ہے نا وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، کہ جب ہم دریا بیچ رہے تھے اس وقت ہماری آبادی 5-6 کروڑ کی ہوگی، اب ہماری آبادی 20 کروڑ کے اوپر ہو گئی ہے۔
تو اس کے لیے دریا تو ایک بچ گیا، باقی تو ہم نے اس زوم میں بیچ دیے کہ یہ تو سمندر ہے، کیونکہ آریہ جب پہلی دفعہ ادھر آئے رگ وید انہوں نے لکھی تو وہ اس کو دیکھ کے حیران رہ گئے، انہوں نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں تھا۔ سینٹرل ایشیا سے جو لوگ آئے تھے انہوں نے سمندر نہیں دیکھا، انہوں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا۔ دریا تو ان کے بھی بہتے تھے، تو انہوں نے پہلی دفعہ اس کو سمندر کہا۔ سندھو ندی پر بہت ساری ان کی نظمیں ہیں، تو سمندر انہوں نے پہلی دفعہ۔ تو بہت سی باتیں ہیں جو میری شاعری میں بہت سی جگہوں پہ مختلف طرح سے بیان کی گئی ہیں، کہیں علامتوں میں ہے، کہیں استعارے کی شکل میں ہے، کہیں وہ لیریکل ہے، ویوز کی شکل میں ہے، لہروں کی شکل میں ہے۔ تو وہ ساری چیزیں مختلف تجربے میں نے کیے۔ آخری کتاب ویسے تو سارے تھیمیٹک پوئٹری ہے میری، پہلی کتاب کو چھوڑ کے گوتم لال جھیڑا جو ہے وہ بھی تھیمیٹک پوئٹری ہے، اس پہ گوتم بدھ ہی تھیم ہے، اور اسی سے جھیڑا ہے اور اسی کے نام اس کا انتساب ہے کہ تم نے ہمیں یار اتنا امن پسند بنا دیا کہ ہمیں اب کھانے والے کھا جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہم وہ مہذب لوگ ہیں کہ کھدائی کے دوران دنیا حیران ہوئی کہ یار اتنے نیزے بھی ہوتے ہیں، اتنے نیزے بھی کوئی ہوتے ہیں۔ سکندر آیا تو 6 فٹ کے نیزے کے ساتھ آیا نا، تو وہ لڑنا جانتا تھا، اس کے پاس 6 فٹ کا نیزہ تھا۔ ہم نے تو زمین کوریدنی تھی، اس کے لیے ہمیں چھوٹا سا نیزہ چاہیے تھا۔ تو ہماری برآمدات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں سے ہمیں کوئی عالی شان خطابت برآمد ہوئی ہو، کوئی عالی شان قصیدے برآمد ہوئے ہوں، یا کوئی اور کچھ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ہمارا کلچر میٹیریل بہت ہی سمپلنیس پہ مشتمل ہے کہ ہم کیسے لوگ تھے، اس دریا نے ہمیں کچھ کیسے بنایا، تھل نے مجھے کیسے بنا دیا، تھل نے خواجہ سعید کو روہی نے خواجہ سعید کو کیسے بنا دیا، اور تھر نے اور دریا نے خواجہ لطیف حضرت شاہ عبداللطیف بٹائی سنگھ کو کیسے بنا دیا۔ تو شاعری کوئی اوپر سے ایسے اترتی ہوتی ہوگی، لیکن مطلب ایک آپ کے اندر سے اور آپ کے ارد گرد سے ہی پھوٹتی ہے کہ آپ کے جو پکھی پرندے، میں بچپن میں دیکھتا تھا ہزاروں کی تعداد میں کونجوں کا یہی راستہ ہوتا تھا جہاں ہم بیٹھے ہیں، تو ایک موسم میں کونجیں ادھر سے، اور ہم بچے چھوٹے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے۔ وہ ورلنگ میں چلتی ہیں، موومنٹ، مطلب جب اڑتی ہیں تو ورل کرتے ہوئے اڑتی ہیں قدرتی طور پہ، اس سے ان کو تھکاوٹ نہیں ہوتی، ہوا کی اس پہ لمبا سفر انہوں نے چونکہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم ادھر بندوقیں لے کے تولوں کے پیچھے بغلے کے ہیٹ بنائے ہوئے ہیں، وہ ڈال کے کہ وہ سمجھے کہ ہم پرندے ہیں۔ تو یہ آدم ذات جو ہے یہ بہت بڑوی شے بھی ہے۔ تو اس نے اب یہاں سے ایک کونج بھی، کبھی کوئی بھولے سے کوئی کونجیں نظر آتی ہیں تو خوشی سے دل بھر جاتا ہے کہ یار یہ ہزاروں کی تعداد میں گزرتی تھی، اب وہ راجستھان کا راستہ لے کر جاتی ہیں، پہنچنا انہوں نے کونج سر ہوتا ہے۔ تو اب یہ راستہ ان کو بہت عرصے بعد پتہ چلا ہے کہ اس راستے پہ مارنے والے بہت ہو گئے ہیں، تو اس نے وہ راستہ اڈاپٹ کر لیا ہے، کونجوں نے بھی اور ہنسوں نے بھی، جہاں ان کو دانے ڈالنے کے لیے نیچے لاکھوں لوگ موجود ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کا ویلکم کرنے کے لیے، ان کا سواگت کرنے کے لیے۔ تو ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے حضرت لالی سنسائی کا ہمیں ان کو ہم کبھی واسطہ دیں گے نا تو یہ ابھی چکر لگائیں گے، تو ہم کہتے تھے کونجاڑی کونجا لالی سندا پھیرا تھا پاتی ونجو، بچے ہم سارے مل کے کہتے تھے کہ کونجاڑی کونجا لالی سندا پھیرا تھا پاتی ونجو، تو وہ تو ول کرنے اور اسا دل خوش تھی ونجی ڈیٹھے اسا آنکھیں سارے آنکھیں دوتے کونج نے پورا دائرہ والا سارے سر دوتے مارے، تو یہ مطلب ایک وہ سب ختم ہو گیا مجھ سے۔ اب آپ کوئی بچی نہیں ہے، کوئی جوہو نہیں بچی ہے، چراگاہ نہیں بچی ہے، تو یہ سارا چراگاہی علاقہ تھا، کروڑ سے نیچے یہاں تک، اور آخری جو پران دریا ایک چھوٹا سا دمان کے ساتھ بہہ رہا ہے بڑی مڑ کے نیچے، وہ بھی اس کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو وہاں سے وہاں تک مطلب دریا کو، اب سیدھی بات تو سب کو پتہ ہے، تو اس کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے مجھے لگا کہ آسان راستہ شاعری ہے، شاعری سے میں اس کو بچانے کی کوشش کروں اپنے ایکو سسٹم کو۔ تو اس میں میں نے سندھ کی، میں سمجھتا تھا کہ بس اس کو 5-6 مہینے میں یہ کام میں اس تھیم کو مکمل کر لوں گا،
تو جب میں سدھ ساگر نال ہمیشہ کا اپنے گھر کا قصہ دوبارہ آخر پہ شروع کیا تو اس میں میرے 15 سال صرف ہو گئے کہ مجھے ایک ایک چیز کے لیے ایک جو اس میں سے ایک پتی نکل رہی تھی اس کے بارے میں کہ منجھی کو خواب چہی کوندے نہ کیا مطلب ہے، ایسی ریشم جیسی گھاس کیسی ہوتی تھی جس کے بھینسوں کو خواب آتے تھے۔ ہمارا ایک سرائکی محاورہ ہے منجھی کو خواب چہی کوندے، کہ بھینسیں جو ہیں وہ ریشمی گھاس کے خواب دیکھتی ہیں۔ تو یہ ریشمی گھاس سے بھرے ہوئے علاقے تھے ہمارے، اور یہ لائف سٹاک کا ایریا تھا۔ ہمیں زراعت سے روشنا زبردستی زراعت کی طرف دھکیل دیا گیا۔ زراعت ہم یہاں کنوؤں کی مدد سے کرتے تھے اور اتنی ہی کرتے تھے جتنی ہمیں ضرورت ہوتی تھی۔ پانی ہم دریا کا اتنا ہی استعمال کرتے تھے جتنے ہمیں ضرورت ہوتی۔ صرف ہمارے لیے یہ دریا ایک نعمت اور دیوتا سے کم اس لیے نہیں تھا کہ یہ مفت میں چراگاہیں اس میں تھیں۔ آپ نے صرف گھر سے بھینس کھول دینی ہے، بھینس نے خود چراگاہ پہنچ جانا ہے، اس نے چرنا ہے، اس کو کسی نے روکنا نہیں ہے کہ تم میرے علاقے میں چر رہی ہو، تم میرے محلے میں آ گئی ہو یا تم اس کے محلے میں چلی گئی ہو۔ نہیں، یہ پورا اس کا ایک علاقہ تھا، 30 کلومیٹر کا یہ لائف سٹاک کا علاقہ تھا۔ اس کو آہستہ آہستہ زراعت میں بدل دیا، ٹریجڈی ہوئی، میں اس کو ٹریجڈی سمجھتا ہوں۔ لیکن اس ٹریجڈی کے خلاف بولنے میں نے سرائکی شاعری کی بڑی مدد لی ہے، سرائکی شاعری نے میری بڑی مدد کی ہے کہ میں اپنی بات کو جس کو عام لفظوں میں ادرش بدرش بولتے ہیں کہ کوئی مقصد میرا شاعری کے علاوہ یہی مقصد ہے کہ میری یہ چیزیں بچ جائیں، میرا ایکو سسٹم۔ آج پوری مہذب دنیا وہ پہلے ایجنڈے پہ آ گیا ہے۔ جو بات 40 سال پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ایکو کو بچاؤ، تو وہ آج دنیا کے پہلے ایجنڈے پہ ہے۔ اور چھوٹی گریٹا تھنبرگ جو ہے وہ بھی ہماری ہی لڑائی لڑ رہی ہے، تو اس کو بھی ہم اپنے اندر کا بندہ، اپنے بیٹیوں جیسا سمجھتے ہیں۔ تو ارون دتی رائے بھی ہماری لڑائی لڑ رہی ہے، شبنم رحمانی صاحبہ بھی ہمارے میوزک ہمارا ہے، کسی زبان میں ہے، یہ اور بات ہے۔ تو شاعری میں مجھے بہت انسپائر کیا شاہ صاحب نے تھیمیٹک پوئٹری کے حوالے سے۔ دوسرا جو بڑا شاعر ہے جو میں ان کو گرو کہتا ہوں، ست گرو جو ہے، سد گرو کہنا چاہیے، کہ ان کو چیلے گرو ہوتے ہیں نا، ان کو چیلے بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ ایک گرو کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو چیلے ویلے سے کوئی سنتا ہے سنے، کوئی نہیں سنتا اس کی، تب بھی خوشی کی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو کوئی چیلے نہیں بناتے تھے گرو۔ آج کل ہمارے بہت ایک پروفیشنل کام ہو گیا ہے، گرو بہت چیلے بناتے ہیں۔ جس طرح شاعر بہت سارے شاگرد، آپ کسی شاعر کے ساتھ جائیں گے تو اس کے ساتھ 5-7 شاگرد جو ہے نا اس کا مسلح اٹھائے پھر رہے ہیں یا اس کا لوٹا اٹھائے پھر رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ تو میں کبیر کو بہت اپنا وہ مانتا ہوں۔ میں نے اپنی اس دوسرے حصے میں کچھ ہنسے لکھے، ایک صنف ہے شاعری کی ہنسا، تو وہ کتھا ہنس اور یہ جو میری ساری چیزیں یہ کبیر سے بہت متاثر ہیں۔ تو اڑ جائے گا ہنس اکیلا جگ درشن کا میلہ، تو یہ پہلا درشن کتاب کا اور دوسرا درشن کتاب کا، اس کے پیچھے کہیں کبیر بھی چھپ کے دیکھ رہا تھا مجھے، اور میں اس کانشیسلی اس کو ایسے کر رہا تھا کہ نہیں، مجھے کچھ 2 بڑے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو۔ میں کہتا آنکھن کی دیکھی، تو کہتا کاغذ کی لکھی، میں کہتا آنکھن کی دیکھی، میں کہتا سرجاون ہاری، تو راکھیو الجھائی لے۔ تو ہم سلجھانے کی بات کرتے ہیں اور کبیر تو ہمیشہ سلجھانے کی بات کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جیسے الجھا دیا، کبھی ہندو کے نام پہ الجھا دیا، کبھی مسلمان کے نام پہ الجھا دیا، کبھی اس کو حلالی کے نام پہ الجھا دیا، کبھی اس کو حرامی کے نام پہ الجھا دیا۔ تو کبیر پہ ایک ملا نے جا کے شکایت لگائی سکندر لودھی کو کہ کبیر فلاں چوک پہ کھڑا بہت بک رہا تھا، ایسی ایسی باتیں کر رہا تھا، وہ ہمارے مذہب اس کی اجازت نہیں دیتے، آپ اس کی گردن زدنی کا اعلان فرمائیں۔ تو سکندر لودھی نے ان کو دربار میں بلایا کبیر کو، یہ کبیر ان کے زمانے کا، بنارس میں گئے، پھر بنارس
لاسٹ ڈیز واپس اپنے وطن واپس آ گئے یو پی کے کسی علاقے میں. تو وہ جو ٹائم بادشاہ نے کہا تھا اتنے بجے تم پہنچ جانا، تو کبیر دیر سے ذرا پہنچے، گھنٹہ بھر بعد پہنچے. تو بادشاہ غصے ہوا کہ تیرے کو پتہ کہ بادشاہ سے لینا پہ آئی تھی تو مطلب ہے تیرے کو ضرورت کی میں تھی ہے بادشاہ دی حکم عدولی کرنے. وہ کہ مرشد اج میں رستے بڑی دیر تھی گئی، میں ایک نقطے دے وچوں ایک چھوٹے جہے نقطے دے وچوں میں پوری جہان کو دیکھنے مصروف تھی گیا، اندر میں تھوڑی جی دیر تھی گئی. چھوٹا نقطہ آئی مطلب یہ تھوڑی آنکھ دی جی پتلی ہے بھی اندے وچوں ہاتھی ٹپتے پین، اندے وچوں ہر چیز ٹپتی پئی ہے، سجو دے پے ہو. تو بادشاہ ان جواب تو بادشاہ انہیں بڑا یہ تھی بھی اندر جواب سن کے ہی انہیں آکھیا کہ تیری گال ٹھیک ہے. بھی پہلے تو بادشاہ ناراض تھیا کہ یار ایک نقطے چوں ایک نقطے کے سوراخ ہی چوں یہ سارا کچھ ٹپ سکتا ہے. وہ کہ جی میں وہ دیتا بیٹھا ہم تو میں دیر تھی گئی ہے تو جناب دی تھوڑی یا تھی گئی ہے. تو وہ کہ نہیں واہ واہ زبردست ہے بھائی ون جو مرضی آکھنا آکھ. تو اندے خلاف مرشد پنڈت پروہت ملان دا جڑا جال ہے یہ کوئی اجوکا نواں جال نہیں، برہمن دے جڑے جال ہیں کوئی اجوکے جال نہیں. مرشد پچھلے 7-8 ہزار سال پرانا جال ہے کہ بھی انہوں نے جیویں ملا نے ٹریپ کیتا ہوئے، عالم نے ٹریپ کیتا ہوئے، بہت سارے چیزاں ہیں جڑے انسانی دماغ کو پکڑنے اور الجھاونے مصروف ہیں. شاعری واحد دل دی شے ہے کہ جڑا انگریز بہادر اندے نہیں مناون تے آ گئے اور اسا خوش قسمت ہیں کہ سارے یہ وقت بھی دنیا دی اچھی شاعری میرا خیال ہے دنیا دی بہترین شاعری سرائیکی زبان اتنی نہیں پئی ہے. کسی دنیا کی کسی اور زبان میں اتنی بڑی شاعری نہیں ہو رہی ہے. پابلو کا بھی اپنا ایک زمانہ تھا، انقلاب اس کے ساتھ بدست تھے، تو بہت ساری چیزیں اس کی سپورٹ میں تھیں. لیکن ہماری شاعری کی سپورٹ میں کوئی نہیں ہے، اسٹیٹ بھی نہیں ہے. ایون تمہارے اسٹیٹ جو ہے ہمارا شاعری کے کنٹینٹ کو بھی مطلب ہے وہ غداری کے ضمن میں لیتی ہے کہ یہ جو کہتا ہے یہ وہ بات نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی ہم بات کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں شاعری کے اندر ہی کوئی لکھانے کا کوئی جذب ہونے کا پتہ چل گیا کہ بندہ آپ شاعری کر سکتے ہو. پھر کہانیاں لکھنی شروع کی. تو کہانیاں میں 1992 سے سال کے بعد ایک کوئی کہانی لکھ لیتا تھا، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ برخس صحیح کہتا ہے کہ جب تک آپ نثر میں کوئی پکڑ نہیں بناتے تب تک آپ کی زبان کی پختگی وہ مشکوک ہوتی ہے. تو برخس کے یہ لفظ میں سوچتا تھا کہ بھی کہانی لکھنی چاہیے، سرائیکی لٹریچر میں کہانی نہیں ہے. تو پھر میں نے کہانیاں لکھنی شروع کی. وہ سارے اس میں اب نارمل کریکٹرز ہیں، جیسے دوستوفسکی کے کریکٹرز اب نارملز ہیں، نیلی ہو گئی یا ایڈیٹ ہو گیا، جب جتنے بھی. تو اس طرح کے جو میری بستی کے ایسے کریکٹر جن کو نارمل نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھی یہ گالا ہے، یہ کملا ہے، بھولا ہے، وہی میرے خیال میں اصل انسان وہی تھے. تو ان کریکٹرز پہ مشتمل کہانیاں ہیں اب نارمل کے نام سے چھپی ہیں. تو اس کو دوبارہ میں چھاپنے کے اس میں ہوں، اس کو بھی دوبارہ چھاپنا چاہتا ہوں. سندھ ساگر ہمیشہ کو بھی دوبارہ چھاپنا چاہتا ہوں. تو یہ سندھ پر 10 نظمیں ہیں سر. میں پہلی نظم آپ کو سناتا ہوں سر. اٹھی دیوتا پیر سنبھال اپنے نیلے تھی گئے ہیں. اے دیوتا اپنے پیروں کی طرف دھیان دو، یہ نیلے ہو گئے ہیں. تو سائنوسس کا ہونا مطلب ایک مرنے کی نشانی ہے. اٹھی دیوتا پیر سنبھال اپنے نیلے تھی گئے ہیں، نیلے تھی گئے ہیں. اٹھی دیوتا ہاتھ سنبھال اپنے، اکھی بال اپنے پالے پہ گئے ہیں بہو اندر تائیں. چوڑے کھول اپنے ول نچ دکھلا اٹھی نال اپنے. جیویں کملی تھی کہ مچ دی ہے بھا جنگل دی، اویں کملا تھی کہ مچ دکھلا اٹھی نال اپنے. اٹھی نال اپنے انو چھو دکھلا روح اپنے کو، تھل اپنے کو انو چھو دکھلا اٹھی نال اپنے. چنگی آدھے نہیں یا نیندر تیری موئے بندے وانگوں، موئے بندے وانگوں یا چپ تیری چنگی آدھے نہیں. اٹھی دل دریا 5 ندیاں نہیں 7 ندیاں نہیں،
नाल अपने 900 दरिया कर कहीं जन्म पिछों एक जन्म दी नहीं दू जन्म दी नहीं डोल अपने दी सिख अपने नाल दवाम दिए तेरे नाम दिए सावा चोला है तेरे नामे दा गल अपने विच रत्ती बोचनी सिर ते शाम दी है तेरे नाम दी है भावें अल्लाह दी है भावें राम दी है तेरे नाम दी है तेरे नाल सदा या दिल अपनी कोई क्या समझे भावें अल्लाह दी है भावें राम दी है तेरे नाम दी है हर साह आदन तेरे जिक्र दा है सोना सिद्ध साईं हर घड़ी आदन इल्हाम दिए तेरे नाम दी उठी पशुपति ये उसका मुंजोदड़ों से जो ठीकरियाँ बरामद हुई हैं तो उस पे जो पशुपति जिसको कहा जाता है वो उठी पशुपति कितू भूल गए हैं ना दस अपने जाने दस अपने कितू भूल गए हैं नहीं याद पुना कदा जाया से कहीं मंदे विचों कहीं थुक विचों कहीं डंग विचों कहीं छेत विचों कदा जाया से कहीं कुमी विचों कहीं कछू विचों कहीं मिरें विचों बुक पानी विचों लप रेत विचों कदा जाया से कई जन्म किनू जड़ी नाल अपने आंदी लुड़दी है राह नाल अपने कली लेट विचों कदा जाया से असा ना गए नाल मलामतां दे सोना सिंध साईं तैकू याद होसी तेरे पेट विचों कदा जाया से उठी खाज खिजर नाल अपने कर दिल पानी दा उठी खाज खिजर नाल अपने कर दिल पानी दा अखी पानी दियां कर नाल अपने मता याद पुने कोई जोग किथां 100 जोगां दी बोए नाल अपनी 100 मेलियां दा गया मेल किथां नहीं याद पुना नहीं याद पुना गई झंड किथां सिर अपने दी तो झंड हम हमारे इलाके में भी देते हैं बाल पहले बच्चे की जो वो बाल उतारते हैं तो उसको हम झंड देना कहते हैं तो दरिया सिंध को सिंध के इलाके में शायद झंडा पीर भी इसी वजह से कहा जाता है कि बहुत पहले बचपन में हमारी बस्ती वालों का भी यही रिवाज था कि बच्चे को दरिया पे ले आते थे और उसके बाल मूंडते थे तो मुंडन की रस्म जो जिसको कहा जाता है नहीं याद पौंदा गई झंड किथां सिर अपने दी गई वेल किथां नहीं याद पौंदा मिठे गीत किथां इन्हां कच्छियां काल कड़छियां दे सावी संझ दे नाल सवेल किथां नहीं याद पौंदा कोई हील हवा दी बहु डखनी सोना सिंध साईं गई चंद्र परोबरे ठेल किथां नहीं याद पौंदा उठी सिंध साईं जाग अपनी घाटी निंद्र विचों सावा सागर पूरे चंद्र पिछों जिवें जागदा है सावा सागर पूरे चंद्र पिछों जिवें जागता है जैसे समंदर में पूरा चांद हो तो ज्वार बाटा उबड़ता है सावा सागर पूरे चंद्र पिछों जिवें जागदा है चढ़ी छल होवे आसमान तई रले वाशकां दे अखी तार होवन आसमान तई ई भाण तई शी अपने दी उहा त्राड़ होवे उहा शूख होवे शौ अपने दी उहा भाण तई बहु फानी अपने होवण दे इम्कान विचों बहु लाफानी कह होवण दे इम्कान तई जिवें दिल आखे तैकू ठिल पवूं सोना सिंध साईं होवे दुश्मन कोई जान अपनी दा तेरे सिद्क पिछों क्योंकि सिंध के बारे में कहा जाता है कि सिंध सादकां रावी राशकां और चन्हा आशकां दरियाओं का तो ये हमारा लोक सेंग है कि चन्हा जो है वो आशकों का दरिया है और जो रावी है ये राशकों का बड़े जो राशक हमारे उसमें बड़े बड़े नाग को कहते हैं और जो सिंध है वो सादकों का है सिंध सादका रावी राशका चन्हा आशका सिंध सादका के सच्चे लोगों का जो देश है वो सिंध है तेरे सिदक पिछों किथा नाल अपने नाल फकीर तेरे नां दी झोंक वसाई है सोना सिंध साईं जिहड़ी वण मारे वसू अपनी दे किथा अपनी है कोई खलकत नाल पराई है सोना सिंध साईं किन्ना हाथियां तैकू सुरक्या है जा सागर दी नीली आण लकीर बचाई है सोना सिंध साईं ई जीवन दा किवें नाल अपने इतबार करूं ई जीवन नाल जुदाई है सोना सिंध साईं कुछ दसदा सही ना चोरां दे मूँह जोरां दे जिन्हां आण तैकू संद लाई है सोना सिंध साईं।